حضرات گرامی قدر، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ہم مسکین جمعہ کے مبارک دن اس پاک بارگاہ میں سجدہ کے لیے حاضر ہیں۔ جو وقت گزر چکا ہے وہ ہمارا نہیں رہا، جو وقت باقی ہے اس کے متعلق ہم جانتے ہی نہیں۔ جو گزر چکا وہ یقینی تھا، اور جو آنے والا ہے وہ لمحہ لمحہ مشکوک ہے، ملے یا نہ ملے۔ ایسے میں دعا رہنی چاہیے، نیت بنانی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ جتنا جینا قسمت میں لکھا ہے ایمان پر جئیں، اعمال والی زندگی نصیب ہو، اور جب ہم آخری سانسیں لیں تو زبانوں پر پاک کلمہ جاری ہو۔ میرے محترم دوستو، یقیناً آپ اس بات سے واقف ہوں گے، ہمارے ہاں اس دور میں پیری مریدی انتہائی زیر بحث معاملہ بن چکا ہے، کنٹروورشل۔ کچھ لوگ پیری مریدی کے نام سے ہی بزک جاتے ہیں، نام سنتے ہی انہیں وحشت سی ہونے لگتی ہے، اس لفظ سے ہی عجب سی چڑ ہے، اسے وہ سننا ہی نہیں چاہتے، آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ پیری مریدی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں، پیری مریدی اختیار کرنا ناگزیر ہے، ضروری ہے، گویا ہر فریضے سے پہلا فریضہ ہے، جس کے بغیر اللہ تک پہنچنا ناممکن ہے۔ میرے پیارو، یہ دونوں نقطہ نظر، یہ دونوں سوچیں ہموار نہیں ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ یہ دونوں سوچیں دراصل پیری مریدی کی حقیقت نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ کہیں تو اتنا انکار کرنا کہ پیری مریدی کے لفظ سے ہی بدک جانا، اور کہیں اتنا قائل ہو جانا کہ پیری مریدی ہی سب کچھ ہے اور اس کے بغیر رب تک رسائی ہی ممکن نہیں۔ عرض کر رہا، یہ دونوں سوچیں پیری مریدی کی حقیقت نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ دونوں سوچیں درست نہیں، دونوں سوچیں ہموار نہیں۔
معاملہ ان کے درمیان کا ہے۔ اس لیے آج ہم اللہ توفیق دے دیں تو پیری مریدی کی حقیقت پر کچھ بات کریں گے تاکہ ہموار اور درست بات ہمارے سامنے آ جائے۔ میرے محترم دوستو، ہمارے آقا و مولا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بحیثیت پیغمبر مبعوث فرمائے گئے تو اللہ جل شانہ نے ان کے ذمے 4 کام لگائے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایمان والوں پر اللہ کا بڑا احسان، ان کے درمیان اپنے عظیم الشان پیغمبر بھیجے، یتلو علیہم آیاتی، پیغمبر کے ذمے اللہ کے قرآن کی آیات کی تلاوت، یعلمہم الکتاب، پیغمبر کے ذمے امت کو کتاب کی تعلیم دینا، والحکمہ، پیغمبر کے ذمے امت کے دل و دماغ میں حکمت و دانائی ڈالنا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر پیغمبر کے ذمے امت کا تزکیہ کرنا۔ اوپر دیکھیے، تزکیہ کہتے ہیں مانجنا۔ گھروں کے اندر برتنوں کی صفائی آپ دیکھتے رہتے ہیں، بعض دفعہ سادہ سی دھلائی ہوتی ہے، کوئی صابن وغیرہ استعمال کیا، برتن دھل گئے، اور بعض دفعہ ہمارے ہاں برتن دھوتے وقت انہیں صرف دھویا نہیں جاتا، مانجا جاتا ہے۔ پہلے ریت سے مانجا جاتا تھا خوب اچھی طرح رگڑ کر، اب ریت کی جگہ اور چیزیں آ گئی ہیں، ایک جالی سی نکلی ہے، برتن کو اچھی طرح اس سے رگڑا جاتا ہے۔ اسے دھونا نہیں کہتے، اسے مانجنا کہتے ہیں۔ دھونے سے ممکن ہے برتن پر چکنائی رہ جائے، یا جو چیز برتن میں ڈالی گئی تھی اس کا کوئی رنگ اثر رہ جائے، لیکن جب برتن مانجا جاتا ہے، رگڑ کر صاف کیا جاتا ہے، تو برتن پر کوئی چکنائی، رنگ باقی نہیں۔ انسان کے جسم میں بھی ایک برتن ہے، بہت ہوشیاری سے، انسان کے جسم میں بھی ایک برتن ہے، دل اسے کہتے ہیں۔ اس دل کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، اگر یہ دل صالح ہو جائے، صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، صالح نیک ہو جاتا ہے، اور اگر یہ دل ٹھیک نہ ہو تو پورا جسم خراب رہتا ہے۔ گاڑی کا انجن اسٹارٹ ہوگا تو لائٹ بھی جلے گی، اشارے بھی چلیں گے، سٹیرنگ بھی کام کرے گا، بریک بھی لگے گی، ریس بھی لگے گی، آگے بھی جائے گی، پیچھے بھی جائے گی۔ انجن ہی بند ہو تو کروڑوں کی گاڑی ہے، بیکار ہے۔ انسان کے جسم میں
انجن یہ دل ہے، انسان کے جسم میں یہ اہم ترین پرزہ ہے، یہ برتن ہے۔ اس برتن کو صاف کرنا، اس برتن کو مانجنا، رگڑ رگڑ کر اچھی طرح سے صاف کرنا، اس برتن میں کفر نہ رہے، شرک نہ رہے، گناہ کے جذبات نہ رہے، نفرت نہ رہے، حسد نہ رہے، بغض نہ رہے، اس دل میں غلط خیالات نہ رہے، اس دل میں ایسا جذبہ نہ رہے کہ جو گناہ پر آمادہ کرے، اس دل کو رگڑ رگڑ کر مانج مانج کر صاف کر دینا، اسے تزکیہ کہتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، تزکیہ، دل کو مانجنا، صاف کرنا، دل سے اللہ کا ہر غیر نکال دینا، یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن کے لفظ بھی سکھائے، اللہ کے نبی نے امت کو قرآن کے لفظوں کی تعلیم بھی دی، اللہ کے نبی نے امت کو حکمت و دانائی بھی سکھائی، اللہ کے نبی نے امت کے دلوں کو مانج کر صاف کر کے ان کے دل سے ہر عیب برائی نکال دی۔ یہ تزکیہ، یہ دلوں کو مانج کر صاف کرنا، یہ دلوں سے ہر اللہ کا غیر نکالنا اور صرف اللہ کی ذات کو بسانا، یہی تصوف و سلوک ہے، یہی پیری مریدی ہے، اور یہ کسی بعد کی صدی کی ایجاد نہیں، یہ اللہ کے نبی کے فرائض نبوت میں سے ہے، اور اللہ کے نبی نے امت کو جہاں کتاب کے الفاظ، تعلیم، حکمت دی، وہاں یہ تزکیہ بھی دیا۔ معاملہ سارا ہماری کم فہمی کا ہے، غلط فہمی کا ہے۔ امت تزکیہ، تصوف و سلوک، پیری مریدی کی حقیقت سمجھی ہی نہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی پیری مریدی کا نام سن کر ہی بھاگ جاتا، اور کسی نے قبلہ و کعبہ اور ہر چیز پیری مریدی پر چھوڑ دی۔ دونوں رائے ہموار نہیں ہیں، بات سمجھیے گا، دونوں رائے ہموار نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ حقیقت ہی نہیں سمجھی۔ میرے محترم دوستو، اب تزکیہ، تصوف و سلوک اور پیری مریدی دور نبوت میں کیسے ہوئی، اس کی چند مثالیں دیکھیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں کو مانجا، رگڑ رگڑ کر صاف کیا، اللہ کا ہر غیر نکالا، اور پھر اللہ کی ذات ڈالی۔ کیسے منظر دیکھنا، بات سمجھ۔ آیت شریفہ ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ دل کی صفائی ہو رہی، دل میں بتوں کی محبت تھی، بتوں سے امیدیں تھیں، بتوں کے متعلق عبادت بندگی کے جذبات سے، بتوں سے ہونے کا یقین تھا۔ اللہ کے نبی نے پہلے صفائی کی۔ لوگوں، ایک مثال سنو، کان کھول کر سنو، کان لگا کر سنو۔
اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو مدد کے لیے، جن سے تم مانگتے ہو مشکلات کے حل کے لیے، جن سے تمہیں امیدیں ہیں جو تمہارے دلوں میں بستے ہیں، ان کی حقیقت میں سمجھاتا ہوں، وہ تو ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے۔ ان کی حقیقت میں تمہیں بتاتا ہوں، مکھی اگر ان کے سامنے سے دسترخوان سے ہلکا سا کوئی کھانے کا ذرہ اڑا کر لے جائے تو یہ سارے مل کر مکھی سے وہ ذرہ واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ کے علاوہ دل میں کوئی بھی بسا ہے، کسی سے بھی امید ہے ذرا سی بھی، یہ کر دے گا وہ کام آ جائے گا، یہ پریشانی ہوئی یہ دور کر دے گا، اس سے بھی ہوگا وہ بھی کر لے گا، کسے باشد، کوئی پتھر کی مورتی ہو، کوئی لکڑی کا مجسمہ ہو، کسی قسم کا چلتا پھرتا انسان ہو، اس میں کوئی وقت کا معصوم پیغمبر ہو، صحابی ہو، ولی ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہی، ایک اللہ معبود، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اس دل میں جو کچھ تھا سب کو کھرچ کر مانج کر نکال دیا، مایوس کر دیا، کسی سے نہیں ہوگا صرف اللہ۔ ایک اور آیت شریفہ دیکھ لیں، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اگر تم پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے تم مانگتے ہو، کہیں کوئی امیدیں ہیں۔ قرآن اترتے وقت ابو جہل مخاطب تھا، آج قرآن ہمارے لیے ہم بھی مخاطب ہے۔ اس نے کلمہ نہیں پڑھ کر بتوں سے امیدیں رکھی، ہم کلمہ پڑھ کر بھی مخاطب، ہمارے دلوں میں بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی سے ہونے کی کوئی امید اگر ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی دل میں بسا ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی کو ہلکی پھلکی کوئی امید لگا رکھی ہے، تو فرمایا سب دل سے اتار دو، کھرچ دو، ایک اللہ ہے، اسی سے محبت، اسی کی عبادت، اسی سے امیدیں، اللہ کو چھوڑ کر کوئی کسی کو بلائے۔ فرمایا سنو یہ کتنے کمزور ہیں، کھجور کی گٹھلی میں جو دھاگا ہوتا ہے یہ تو اس کے بھی مالک نہیں، اب جو کھجور کی گٹھلی میں دھاگے کا مالک نہیں، اس نے انسانوں کی ضرورتوں میں ان کو کیا دینا ہے؟ اتنے بے بس، اتنے عاجز، للہ ملک السماوات والارض، للہ خزائن السماوات والارض، للہ میراث السماوات والارض، اللہ مالک، خزانے سارے اس کے، میراث ساری اس کی، اس کو چھوڑ کر انہیں بلانا یا کسی کو مدد کے لیے پکارنا یا کسی سے امیدیں رکھنا، کلمہ نہ پڑھ کر ابو جہل ہو تب بھی، اور کلمہ پڑھ کر آج کا مسلمان ہو تب بھی، سب کے لیے پیغام ایک ہی ہے کہ یہ کسی کام کے نہیں۔ عرض کر رہا، سمجھا رہا، بشاشت چہرے پر سلامت رکھیں، دل سے یہ کھرچا گیا، نکالا گیا، مانجا گیا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ تکلیف پہنچانا چاہیں کوئی دور نہیں کر سکتا، اللہ خیر پہنچانا چاہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دل سے
اللہ کا ہر غیر جس نے کسی درجے میں کہیں جگہ بنا رکھی ہے اسے نکالا جا رہا ہے، کھرچا جا رہا ہے۔ تزکیہ سمجھا رہا، تصوف و سلوک سمجھا رہا، پیری مریدی کی حقیقت بتا رہا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تزکیہ کیا، کیسے پیری مریدی ہوئی، کیسے دل صاف ہوئے، وہ عرض کر رہا۔ جب دلوں کی صفائی ہو گئی، جب دلوں کی صفائی ہو گئی، اللہ کا ہر غیر نکل گیا، ہر کسی کی محبت سے، ہر طرح کی آلودگی سے، کفر و شرک کی ہو یا نچلے درجے کی، اس دل کو پاک کر دیا تو اب اللہ کی ذات پاک اندر ڈال۔ پہلے گھر صاف ہوتا ہے، پھر مہمان بلایا جاتا ہے۔ پہلے یہ دل جسے ہم اللہ کا گھر کہتے ہیں، بیت اللہ، اس کی صفائی ضروری۔ اللہ کے علاوہ، گھر والے کے علاوہ کوئی بھی ہے اسے گھر سے باہر، پھر گھر والا اندر۔ اب ذرا الفاظ سنیے، آیات دیکھیے، مضمون کو ذہن میں بٹھائیے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، سن لیا لوگوں سنو، جنہیں اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ تو مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی سے چیزیں چھین نہیں سکتے، دل سے نکال دو اور دل میں لاؤ کیا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اب دل میں اللہ کی ذات ڈالی جا رہی۔ پہلے مایوس کتنا کیا، کتنا مایوس کیا، یہ تو مکھی نہ بنا سکیں، مکھی سے کچھ چھین نہ سکیں، یہ تو کھجور کی گٹھلی کے اندر دھاگے تک کے مالک نہیں، پھر اپنی ذات ڈالی۔ اب ہم کیا ہیں ذرا دیکھو۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، ہم تو یہ ہیں خالق کائنات، خالق کل کائنات، تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، اور تم ہی کیا ہو؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ پاؤں کے نیچے زمین فرش ہم نے بنائی ہے، والسماء بناء، اوپر دیکھو آسمان چھت ہم نے بنائی ہے، انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی کا قطرہ قطرہ ہم اتارتے ہیں، اخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر وہ قطرہ قطرہ زمین کا سینہ چیر کر اندر جاتا ہے، اس سے اناج پھل بوٹے ہم اگاتے ہیں۔ سب کی مایوسی ڈالی اور اپنی ذات کی امید، سب کی کمزوری ڈالی اور اپنی ذات سے امید لگائی کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی متعدد آیات، ایک نہیں دو نہیں، متعدد آیات، مضمون ذہن میں آیا، تصوف و سلوک کیا، پیری مریدی کیا، شکوک و سارے شکوک و شبہات کیوں پیدا ہوتے، حقیقت نہیں سمجھتے۔ یہ کوئی آج کا معاملہ تھوڑی ہے، اللہ کے نبی کے فرائض نبوت میں اہم فریضہ، اللہ کے نبی نے دل سے اللہ کا ہر غیر نکال کر اللہ کی ذات صحابہ کے دلوں میں ڈالی۔ کیسے؟ بتوں سے، اللہ کے غیر سے مایوس کیا، بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی ذات دل میں ڈالی، امید رکھو اللہ سب کچھ کرے۔ مثالیں میں نے عرض کر دی، آیات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب ذرا
نتائج پر آؤ۔ اللہ کے نبی نے کیسے تزکیہ کیا، کیسے دل صاف کیے، صحابہ کے دلوں میں کیسے اللہ کی ذات ڈالی، نتیجے پر آؤ، رزلٹ پر آؤ۔ ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ 2 سے 4 لفظ بولوں گا۔ فرمایا اللہ نے صحابہ کے دلوں سے کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر بھی، گناہ بھی، نافرمانی، ہر جذبہ نکال دیا۔ حبب الیکم الایمان، اور صحابہ کے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا، پیوست کر دیا، کھبا دیا۔ ایمان کے ساتھ جو چیز سجتی نہیں وہ نکال دی، اور ایمان کے نور سے صحابہ کے سینوں کو روشن کر دیا۔ یہی تزکیہ ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ کے پاک پیغمبر نے تزکیہ فرمایا، پیری مریدی فرمائی، صحابہ کے دلوں کو صاف کیا، پاک کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے امتحان لیا۔ پیغمبر نے فریضہ نبوت کیسے ادا فرمایا، صحابہ کے دلوں سے کفر، شرک، گناہ کے جذبے، نافرمانیوں کی خواہشیں کیسے نکلی، ہمارا غیر کیسے نکلا، اور ان کے دل بیت اللہ بنے، ہم کیسے آبسے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، امتحان لیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے امتحان لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے جب امتحان لیا، علیم بذات صدور، صرف ہم دل کے حال جانتے، ہم نے دیکھا کہ صحابہ کے دلوں میں صرف ہم ہی ہیں۔ یہ ہے تصوف و سلوک، یہ ہے تزکیہ، حقیقت اس کی یہ ہے۔ باقی کوئی نشے میں مدہوش ہو کر دمالیں ڈالے، نشے میں مدہوش ہو کر بلند و بالا دعوے کرے، خدائی جیسی، اللہ کی ذات جیسی آوازیں نکالے، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میرے پاس سارے مسئلوں کا حل، یہ پیری مریدی نہیں ہے۔ پیری مریدی یہی ہے کہ دل سے اللہ کا ہر غیر نکال کر، دل کو پاک صاف بنا کر، دل کو اللہ کا گھر بنا دیا جائے، سب دل سے نکل جائے، ذات حق دل میں بس جائے۔ یہ پیری مریدی ہے، یہ اس کی حقیقت ہے۔ یہ حقیقت نہ سمجھنے کا نتیجہ شکوک و شبہات کا پیدا ہونا۔ میرے محترم دوستو، صحابہ کرام، ان کے مختلف نام تھے جیسے میرے آپ کے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، ایسے دوسرے، لیکن 1.25 لاکھ صحابہ کا ایک نام ایسا تھا جو سب کا تھا۔ توجہ ہے؟ درود پاک پڑھو۔ اپنے اپنے نام تھے، لیکن ایک نام ایسا تھا جو سب کا تھا، اور وہ نام کیا تھا؟ صحابہ۔ 1.25 لاکھ کی جماعت کو صحابہ کہتے تھے، اور فرد فرد کو صحابی کہتے تھے۔ نام ابو بکر ہیں صحابی، نام عمر ہیں صحابی، نام عثمان ہیں صحابی، نام علی ہیں صحابی۔ نام بھی تھے سب کے انفرادی، اور اجتماعی نام کیا تھا؟ سارے صحابی۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے صحبت اٹھائی، جو پاس بیٹھا۔ بات سمجھنا، صحابہ کے اس اجتماعی نام میں صحابہ کا مقام و مرتبہ بھی ہے، اور صحابہ کو کہاں سے رنگ چڑھا
امت کے لیے رہنمائی بھی ہے. یہ عام فرد نہیں، یہ عام فرد نہیں. نام ہو ابو بکر، عمر، عثمان و علی، لیکن یہ صحابی ہے. یہ وہ خوش نصیب ہے جسے پیغمبر کی صحبت ملی. محمد الرسول اللہ والذین معہ، پاک پیغمبر اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں. یہ صحابہ پر جتنے رنگ چڑھے، یہ ایمان کی جتنی صفات اللہ نے انہیں نصیب کی، یہ ساری صحبت سے انہیں ملی. یہی پیری مریدی ہے، یہی تصوف و سلوک ہے، یہی تزکیہ کا سلیقہ ہے. صحابہ نے پاک پیغمبر کی صحبت اٹھائی، تابعین نے صحابہ کی صحبت اٹھائی، تبع تابعین تابعین کے قدموں میں بیٹھے، بعد میں آنے والے اہل اللہ، اولیاء اللہ، بزرگان دین ایسے ہی ایک دوسرے کے پاس بیٹھ بیٹھ کر دلوں کو صاف کرتے رہے، منواتے رہے، اللہ کا ہر غیر نکالتے رہے، دل میں اللہ کی ذات بساتے رہے. یہ تزکیہ، یہ تصوف و سلوک، یہ پیری مریدی نیک صحبت اٹھانے کا نام ہے، اور یہ صفات ملتی ہی نیک صحبت سے. اللہ والے بیٹھے تھے، پھل بیچنے والا گزرا، آواز لگائی اچھے سنگ ترے. شیخ نے سنا، بے ہوش ہو گئے. مریدین نے پوچھا شیخ کیا ہوا؟ فرمایا جو بات سمجھاتے سمجھاتے زمانے گزر گئے، آج پھل والے نے 2 لفظوں میں سمجھا دی. کیسے؟ سنو تو صحیح کیا کہہ رہا تھا. اچھے سنگ ترے. تو انہوں بھول جائے گا، اس واسطے میں کہوں گا تسی بھی کہو، ہولے کہو، کوئی سن نہ لے. اچھے سنگ، جنہیں اچھے سنگ مل جائیں وہ تر جاتے. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کمال کے بزرگ گزرے ہیں. تاڑی جانے بلا. ناظرین صاحب فارسی سیکھو، آپ سکول کے ذمہ دار ہیں، بہت کچھ آپ نے پڑھ لیا ہے، اب کہیں فارسی پڑھو. کمال خزانہ ہے، علم کا، معارف کا خزانہ ہے، آپ حیران ہو جائیں گے. شیخ سعدی نے لکھا، گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست مخدوم بدستم. ایک مٹی خوشبو والی ایک دن غسل خانے میں کسی محترم کے ہاتھ سے میرے پاس آئی. حمام ہوتے تھے وہاں جو جا کر غسل کرتے تھے، یہ صابن لکس وغیرہ تو تھے نہیں، مٹی ہوتی تھی، اس سے جسم کو صاف کیا جاتا تھا. شیخ سعدی نے لکھا، حمام میں پہنچا، ایک مہربان نے ایک مٹی سی آ کر مجھے دی نہانے کے لیے. گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست مخدوم بدستم. خوشبودار مٹی ہاتھ میں آئی. میں نے اس سے پوچھا، مشکی یا عبیری؟ مٹی تم مشک ہو یا عنبر؟ کہ خوشبوئے دل آویز تو مستم، تیری کمال کی دل آویز خوشبو نے تو مجھے مست کر دیا. مٹی یہ خوشبو کیسی، کہاں سے؟ ٹھیک، اب مٹی کا جواب سنو، مٹی کا جواب سنو. مٹی نے، شیخ سعدی کہتے، مٹی نے مجھے جواب دیا، گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم. میں تو ایک عام سی مٹی ہوں، ہاں مسئلہ یہ ہے کہ کافی عرصہ پھول کے ساتھ پڑی رہی. عام سی مٹی ہوں، کافی عرصہ پھول کے ساتھ پڑی رہی ہوں.
جمال ہم نشی درمن اثر کر وگرنہ من ہما حاکم کے ہستم. میرا محبوب اور میرے ساتھ رہنے والا اور میرا پھول اتنا خوشبودار تھا کہ اس نے میرے اوپر اثر کر دیا، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو ہوتی ہے، میں تو وہی مٹی ہوں جو ہوتی ہے. میرے پیارو، سمجھانے کی کوشش کر رہا، حقیقت واضح کر رہا. پیری مریدی، تصوف و سلوک، تزکیہ نفس، اس کی حقیقت یہ ہے. نیک صحبت میں بیٹھنا، نیک صحبت میں رہنا، نیک صحبت میں بیٹھ کر اللہ کی محبت پانا اور اللہ کے ہر غیر سے دل کو پاک کرنا. یہ کوئی بعد کی کسی صدی کی ایجاد نہیں. صحابہ کرام کو جتنے رنگ لگے وہ سارے اللہ کے نبی کی صحبت سے لگے. صحابی وہ اسی لیے فرمائے گئے. تابعین، فقہاء، محدثین، بزرگان دین، اولیاء اللہ، سارے کے سارے نیک صحبتیں ملتی رہی، نیک بنتے رہے، نیک صحبتیں ملتی رہی، نیک بنتے رہے. ضرورت اس چیز کی ہے، سمجھنا اس چیز کو. سارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں اگر ہمیں تصوف و سلوک، پیری مریدی کی حقیقت سمجھ آ جائے. ہمارے مہمان، ہمارے شیخ حضرت اقدس شیخ الحدیث سیدی حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب سمرو زیدہ مجدہم تشریف لا چکے ہیں. جیسے ہی وہ منبر پر پہنچتے ہیں ان کا بیان شروع ہو جائے گا. میں آپ کو ان کی باتیں تو سناتا ہی رہتا ہوں. آج وہ خود تشریف لا کر آپ زیارت بھی کریں، نیک صحبت بھی پائیں، ان سے دعائیں بھی لیں اور ان کی باتوں کو دل کے کانوں سے سنیں. جو کہا سنا اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے.